میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ کریمہ سورہ بنی اسرائیل میں سے تلاوت کی۔ اللہ کریم نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا ہم نے قرآن میں وہ چیز نازل کی ہے جو مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ ہم نے قرآن مجید کے اندر وہ چیز نازل کی ہے جو مومنوں کے لیے شفا بھی ہے، اور قرآن مجید شفا بھی ہے، اور قرآن مجید شفا بھی ہے، اور قرآن شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ لیکن اس آیت کا اختتامی جملہ پتہ کیا ہے؟ قرآن شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، لیکن رب فرماتا ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالموں کا قرآن سے نقصان ہی بڑھتا ہے۔ جو ظالم ہوتے ہیں نا ان کا نقصان بڑھتا ہے قرآن کی وجہ سے، ان کا خسارہ بڑھ جاتا ہے۔ حالانکہ قرآن کیا ہے؟ شفا، اور لیکن ولا یزید الظالمین الا خسارہ، ظالموں کا اس سے نقصان۔ قرآن مجید شفا ہے۔ یہ جو گندے نظریات ہوتے ہیں یہ بھی بیماری ہوتی ہے۔ کفر ایک بیماری ہے، الحاد ایک بیماری ہے، گندا نظریہ ہے۔ یہ کوئی نہیں معاذ اللہ کائنات کو بنانے والا، یہ ایک باطل نظریہ ہے۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ اللہ کی توحید کے دلائل قائم کر کے بتایا کہ کائنات کو بنانے والا رب ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواہن سبع سماوات وہو بکل شیء علیم، فرمایا زمین میں جو کچھ ہے نا وہ رب نے سارا تمہارے لیے بنایا ہے۔ پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی تو ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بھی مالک نے تمہارے لیے بنایا۔ اللہ ہے اس کائنات کو بنانے والا، اللہ۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ خود بخود نہیں تم پیدا ہوئے، تمہیں اس نے پیدا کیا ہے، تم سے پہلوں کو بھی اس نے عبادت کرو اس کی، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ قرآن نے شفا دی اس باطل نظریے سے کہ کائنات خود بخود بن گئی۔ پھر لوگ شرک کرتے تھے کہ یہ بت بھی اللہ کے ساتھ شریک ہیں، بہت سارے ہیں کائنات کو بنانے والے، تو رب نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک معبود ہے، لا الہ الا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق۔ ہاں هو الرحمن الرحیم، ہے بڑا ہی مہربان، نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے، بڑا مہربان ہے، بڑا کریم۔ تو یہ سارے کفر سے، شرک سے، الحاد سے۔ پھر لوگ کہتے تھے دنیا میں آئے ہیں، مریں گے تو بات ختم ہو جائے گی، معاملہ یہ اس دنیا تک ہے۔ اس مرض کا بھی قرآن نے علاج کیا، یہ بھی بیماری ہے کہ کائنات یہیں ختم ہو جائے گی، کھاؤ پیو موج کرو۔ قرآن نے کہا نہیں، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے۔ قرآن مجید نے آخرت کا تصور پیش کیا۔ قرآن مجید نے کہا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور حیات تو پیدا ہی اس لیے کی گئی ہے تاکہ پتہ چلے تم میں اچھے کام کون کرتا ہے۔ ایک نظریہ دیا قرآن پاک نے، سوچ دی، جینے کا ڈھب اور سلیقہ دیا۔ مالک ہم کیوں آئے ہیں دنیا میں؟ فرمایا میرے بندے ہو، میں نے بنایا ہے، میں نے تمہیں بنایا ہے، بڑا سونا بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو مالک تو نے کس لیے بنایا؟ تو قرآن اس بیماری سے بھی شفا دیتا ہے۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا، اپنی معرفت کے لیے بنایا، اپنی محبت میں بنایا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ مجھ سے پیار کریں گے ایمان لانے کے بعد۔ قرآن مجید جو باطن کے اندر میل کچیل آ جاتا ہے، اندر جو غلاظت آ جاتی ہے تکبر کی، بدی کی، حسد کی، جھوٹ کی، بددیانتی کی، ان ساری بیماریوں کا بھی قرآن علاج کرتا ہے۔ اور کس طرح کرتا ہے؟ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، فرمایا میں نے تمہیں رسول عطا کیے، یہ تم پر میری آیتیں پڑھتے جائیں گے اور تمہیں پاک فرماتے جائیں گے، تمہارے اندر سے یہ ساری غلاظتیں، یہ ساری نفرتیں، یہ ساری قدورتیں، یہ حسد، یہ کینے سب باہر نکل جائیں۔